بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب تحریم احتقار المسلمین قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات اور اپنا رویہ، اپنی ڈیلنگ اچھی رکھیں۔ اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پہ اور عملی طور پہ دونوں لحاظ سے اچھے اخلاق اپنانے کا اور اچھا سلوک دوسروں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر ایسے کام سے روکا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا اخلاق بگڑ جائے یا جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا ہو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بعض چیزوں کی طرف یا ایسے بعض کاموں کی طرف اشارہ کیا ہے یا ان سے منع کیا ہے کہ جو انسان کے اخلاق کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، یا وہ چیزیں جو بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں، اور وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے یا وہ کام جن کی وجہ سے معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں کدورت اور بغض جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ چیز یا ایک وہ کام کہ جس سے دلوں میں نفرت اور کدورت، عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے، وہ ہے دوسروں کو حقیر اور گھٹیا جاننا۔ اس سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کے کسی عمل کی وجہ سے، کسی کی کسی غلطی کی وجہ سے، کسی کے کسی گناہ کی وجہ سے، یا ویسے کسی کی کسی خامی یا کمزوری کی وجہ سے اسے حقیر، اپنے سے گھٹیا جاننا، یہ نہایت برا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے برا اور شریر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور گھٹیا جاننے لگے، کسی بھی وجہ سے، کسی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے، کسی کے رنگ کو دیکھ کے، کسی کی نسل، کسی کی برادری، قبیلہ، اس کا ٹرائب دیکھ کے، یا کسی کے چھوٹے قد کو دیکھ کے یا کسی کے بڑے قد کو دیکھ کے، کسی کی جسمانی حالت کو دیکھ کے، کوئی بہت زیادہ کمزور ہے تب، یا کسی کو اگر موٹاپے کی بیماری ہے تو اس کو دیکھ کے، یعنی کسی بھی وجہ سے، یا کسی کو اس کی زبان کی وجہ سے، اس کی لینگویج کی وجہ سے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی طریقے سے کسی کو گھٹیا جاننا، کسی کو برا جاننا، یہ شریعت میں نہایت مذموم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنے ہی اندر، اپنے دل میں اس کو برا جانیں، اس کو حقیر جانیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ آپ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیں کہ آپ کسی کو حقیر یا گھٹیا جانتے ہیں، یا پھر کسی کے رنگ، کسی کی نسل، کسی کی زبان، کسی کی برادری یا قبیلے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس پہ ایسے کلمات اس کے بارے میں کہنا کہ جس سے اس کی تذلیل ہو، جس سے اسے حقیر اور گھٹیا اسے بنانے کی کوشش کی جائے، تو اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ ہم اسے تمسخر کہتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ ہنسی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ الحجرات میں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم،
کوئی قوم کسی قوم کو، کوئی قبیلہ کسی قبیلے کو، کوئی برادری کسی برادری کو، کوئی ایک سوسائٹی کسی دوسری سوسائٹی کو، ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کو برا نہ جانے، ان کو مذاق ان کا نہ اڑائے، ان کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑاتے ہو ان کے رنگ کی وجہ سے، ان کی زبان کی وجہ سے، ان کی خوراک، ان کے کھانے کی وجہ سے، ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو۔ اور پھر یہاں اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے خاص طور پہ عورتوں کا ذکر کیا ہے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں کسی بھی وجہ سے، نہ عورتیں دوسری عورتوں کو برا جانیں، نہ ان کو حقیر سمجھیں، نہ ان کو گھٹیا سمجھیں، کسی بھی اعتبار سے یا کسی بھی وجہ سے، کوئی اس کا سبب ہو، کوئی اس کا ریزن ہو۔ اس لیے عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کا وہ مذاق اڑاتی ہیں اللہ کی نظر میں وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں۔ اور عورتوں کا خاص طور پہ اس لیے یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مرض، یہ بیماری، بد اخلاقی کی یہ قسم، یہ عورتوں کے ہاں بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام۔ اگرچہ مرد بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اس بیماری سے بچے ہوئے یا بد اخلاقی کی اس قسم سے بچے ہوئے۔ کوئی بیچارہ اس میں جسمانی عیب ہے، کمزوری ہے، اس کو دیکھ کے اس پہ اس پہ ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا، کسی کے سر کے بال نہیں ہیں، سر کا گنجا ہے اس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، کسی کا رنگ جو ہے وہ صاف نہیں ہے اس وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، کسی کا جسم زیادہ بھاری ہے اس کو دیکھ کے ہنسنا، کسی کا قد چھوٹا ہے اس کو دیکھ کے ہنسنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے سختی سے منع فرمایا ہے ہی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور ویل جہنم کے اندر ایک حصہ ہے، جہنم کے ایک پارٹ کا نام بھی ویل ہے۔ دونوں یہاں معنی کیے جا سکتے ہیں کہ جہنم کا یہ حصہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمزۃ اللمزہ، جو اپنی زبان سے یا آنکھ ہاتھ کے اشاروں سے دوسروں کا مذاق اڑاتے۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کوئی کلمہ کہیں، بس اوقات لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آنکھ کا اشارہ کو ایسا کر دیا، ہاتھ کا اشارہ کر دیا، کسی کے چھوٹے قد کو دیکھ کے ایسے چھوٹا کہہ دیا، ہاتھ کا اشارہ کر دیا، کسی کے بڑے جسم کو دیکھ کے ایسے اشارہ کر دیا، یا آنکھوں سے کوئی اشارہ کر دیا۔ یہ تمام کے تمام بد اخلاقی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور ایسا انسان جو دوسروں کو حقیر جانے یا دوسروں پہ تنقید کرے ان کے کسی عیب یا کمزوری یا نقص کی وجہ سے، وہ انسان خود بہت گھٹیا انسان، اس کی ذہنیت، اس کا دماغ بہت گھٹیا ہے۔ یہ ایسا انسان خود اللہ کی نظر میں حقیر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ویل، ایسے انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ یہ شکلیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کسی کا موٹا ہونا، کسی کا کمزور ہونا، کسی کا لمبا ہونا، کسی کا چھوٹا ہونا، کسی کا گورا ہونا، کسی کا کالا ہونا، کسی کی کوئی زبان ہونا، کسی کا کسی نسل قبیلے برادری سے ہونا، اس میں کسی انسان کا کوئی ذرہ بھر عمل دخل نہیں، کسی انسان کا کوئی ذرہ بھر عمل دخل نہیں، کسی کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں۔ یہ انسان کے بس سے باہر کی بات ہے۔ آپ کسی انسان پہ تنقید کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس وجہ سے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے لوگ، اور اس سے بھی زیادہ افسوس ان لوگوں پہ ہے کہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، علماء کے طبقے میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، وہ ممبروں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانا دوسروں کی شکل و صورت کا تو دور رہا، سنت رسول کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کسی کی لمبی داڑھی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی مشابہت کرتے ہوئے اگر لمبے بال رکھے ہیں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی نے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہے آدھی پنڈلی پہ،
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس گناہ کی سنگینی اس وقت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر کسی ایسے کام پہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو آپ اس انسان کا مذاق نہیں اڑاتے بلکہ آپ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایسی حرکت ہو سکتا ہے کہ کرنے والے کو دائرہ اسلام سے باہر لے جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ منافقوں کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو دیکھ کے ہنسا کرتے تھے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور پھر کہتے کہ ہم تو ویسے ہنسی کر رہے تھے، ہمارا مطلب کسی کو ذلیل کرنا نہیں تھا، ہم تو ویسے ہی ہنس رہے تھے۔ یعنی اپنی دل لگی کے لیے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے دوسروں کی عزتوں پہ کیچڑ اچھالنا، دوسروں کی تحقیر کرنا، دوسروں کو گھٹیا جاننا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور زبان سے یا ہاتھ اور آنکھوں کے اشارے سے دوسروں کی تذلیل کرنا، اور پھر کہنا کہ نہیں میرا مقصد ذلیل کرنا نہیں تھا، میں تو ویسے انجوائمنٹ کے لیے کر رہا تھا۔ یہ انجوائمنٹ ہو سکتا ہے آپ کو جہنم میں لے جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اور ظالموں مذاق اڑانے کے لیے تمہیں اللہ کی شریعت ہی ملی ہے؟ جو دین پہ عمل کرتے ہیں وہی تمہیں نظر آتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ کسی کی داڑھی کو دیکھ کے مذاق، کسی کے شرعی لباس کو دیکھ کے مذاق، کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو اس کے پردے اور برقعے کو اور اس کے نقاب کو مذاق، کسی نے اگر کسی مرد نے، مسلمان نیک متقی انسان نے اپنی چادر اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی کی ہے اس کو دیکھ کے مذاق۔ یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ کیا تم اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب ہیلے بہانے نہ بناؤ، تم نے یہ حرکت کر کے ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، ایسی حرکتیں کرنے والے کچھ لوگوں کو اگر اللہ معاف کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچ ہی جائیں گے، اللہ کے ہاں ہیں وہ مجرم ہی، اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور اس کی سزا پائیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المطففین میں 30ویں پارے میں کہ کافر غیر مسلم مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور بالخصوص یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا جو مکے کے مشرکین اور مکے کے کفار تھے، اور وہ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا۔ اور مذاق کس بات پہ؟ مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی غربت کا مذاق، اور کہتے تھے کہ دیکھیں یہ ہیں دین لانے والے، یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور پاس کھانے کو کچھ نہیں، پاؤں میں پہننے کو جوتا نہیں، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں دنیا پہ حکومت کرنے کے۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے مذاق ان کے اڑایا کرتے تھے، ان کی غربت، ان کے فقر، ان کی پاورٹی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب مسلمانوں کے پاس سے یہ گزرتے تو ایسی باتیں کرتے ان کا دل دکھانے والے، ان کو حقیر اور گھٹیا سمجھتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے ان کو دیکھ کے ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، گھر والوں کے پاس آتے تو بڑا ہنس کے، دیکھیں جی آج دیکھ کے ہیں فلاں کو دیکھ کے ہیں، کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں، بھوک سے بے ہوشی ہو رہی ہے، اور خواب دیکھ رہے ہیں دنیا میں بادشاہت کی۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی گفتگو کر کے وہ ان لوگوں کو حقیر اور گھٹیا جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو فیصلے وہاں ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایماندارو آؤ میں تمہیں عزت اور مقام عطا کرتا ہوں، میں رب تمہیں عزت دیتا ہوں، اور ان کافروں کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینکتا ہوں، اور ان کا عذاب اس طرح سے بڑھاؤں گا کہ اے ایماندارو تم جنتوں میں سے ان کافروں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کے تم ہنسنا۔ اور پتہ ہے جب انسان کسی تکلیف میں ہو تو پھر اس کا ساتھ دینے کی بجائے، اس کو حوصلہ دینے کی بجائے اگر کوئی ہنسے تو اس کی تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی،
اس کو کئی گنا زیادہ تکلیف ہوتی کہ ایک میں مصیبت میں ہوں اور دوسرا اوپر سے دیکھ کے مجھے ہنستے. اللہ تعالیٰ ان مجرموں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. قرآن مجید کی آیت ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ کہ آج یہ ایماندار ان کافروں کو دیکھ کے ہنسیں گے اور کہیں گے کہ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بتاؤ جو حرکتیں کیا کرتے تھے ان کا بدلہ دیکھ لیا کیا تمہیں اس کا بدلہ ملا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کافروں اور منافقوں کا کام ہے دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانا، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کے، ان کے دین پر عمل کرنے کو دیکھ کے، سنت پر ان کی پابندی کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑانا، ان کو حقیر سمجھنا، ان کو گھٹیا جاننا، یہ نہایت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. اور اگر کسی کی اس بنا پہ بھی تضحیق نہ ہو، آپ ویسے ہی کریں، ویسے کسی کی تضحیق کریں جیسے میں نے کہا کہ کسی کا رنگ دیکھ کے، کسی کی نسل دیکھ کے، کسی کی قوم، برادری، قبیلہ دیکھ کے، کوئی آپ کی اپنی کمیونٹی سے نہیں ہے، کوئی دوسری کمیونٹی سے ہے، اس کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑانا، ان کی آپس میں گفتگو سن کے ان کی لینگویج کا مذاق اڑانا، کسی بھی انداز سے ان کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی حرکتیں نہ کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ پہ تان نہ کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کلمات بولے ہیں اپنے آپ کو، مطلب کیا ہے؟ کوئی انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں گھٹیا ہوں، میں ایسا ہوں، نہیں. جب آپ کسی مسلمان بھائی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو نہیں، آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ مومن مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک دیوار کی طرح ہیں. اب آپ کسی مسلمان پہ انگلی اٹھائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کسی دوسرے کو نہیں، آپ اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں. لا تلمزوا انفسکم اپنے آپ کو برا مت کہو. ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ ہی برے لقبوں کے ساتھ، برے ناموں کے ساتھ کسی کو پکارو. برا نام کسی کا اچھا نام ہے، اس کا نام، وہ اچھا نام چھوڑ کے برے نام کے ساتھ، کسی کا چھوٹا قد ہے تو اس کو گٹھا کہہ کے پکارنا، کوئی ٹانگ سے معذور ہے اس کو لنگڑا کہنا، کوئی بیچارہ ایک آنکھ سے معذور ہے اس کو کہنا او کانیا. اس طرح کی باتیں، یہ حرکتیں ایک مسلمان کے شایان شان نہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی اس قدر عام ہے کہ ان برائیوں کے کرنے والوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ انسان کے برا اور شریر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. اور اسی کو شریعت کی نظر میں دراصل تکبر کہا جاتا ہے. اسی کو تکبر کہا جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو، کیونکہ انسان دوسرے کا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ عادت میرے اندر نہیں، یا یہ خامی، یا نقص، یہ عیب میرے اندر نہیں، یہ ڈیفیشنسی مجھ میں نہیں ہے، یہ اس میں ہے. اس وجہ سے وہ مذاق، یعنی اپنے آپ کو وہ سپیریئر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، اس لیے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے. اور اسی کو شریعت میں تکبر کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فوراً اس پہ قلق اور اضطراب ہوا، پریشانی ہوئی کہ اپنے آپ کو انسان بسا اوقات تو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہی ہے دوسروں سے، کہ میں دوسروں سے ذرا ممتاز نظر آؤں. ایک آدمی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، انسان چاہتا ہے کہ اپنے اچھے کپڑے پہنے، اچھی خوشبو لگائے، لباس اس کا اچھا ہو، اور اس کا جوتا اچھا ہو، اس کی سواری اچھی ہو، اس کا مکان اچھا ہو، یعنی صاف ستھرا خوبصورت رہے، دوسرے اس کو دیکھیں، دوسرے دیکھ کے خوش ہوں. کیا اس کا معنی ہے کہ وہ انسان دوسروں کو حقیر جانتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. یہ خوبصورتی کی جو باتیں ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، یہ سب کچھ کرنا، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال،
اللہ خود خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ایک مسلمان مومن کو ایسے ہونا چاہیے، اس کا لباس نفیس ہو، اچھا صاف ستھرا، اس کا اچھا لباس ہونا چاہیے، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کی گاڑی اچھی ہو، اور بہترین سے بہترین وہ لے. لیکن یہ برائی اس وقت بنتی ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، جب آپ اچھے کپڑے پہن کے غریبوں کا مذاق اڑائیں. آپ غریبوں کے سامنے اچھے کپڑے پہن کے آئیں اور اس انداز سے ان سے پیش آئیں، اس انداز سے ان سے گفتگو کریں کہ گویا وہ آپ کے سامنے گھٹیا اور حقیر ہیں اور آپ بڑے اچھے ہیں. آپ اچھا جوتا پہنیں اور دوسروں کو آپ کو اتنی توفیق نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ ہمدردی یا خیرخواہی کر سکیں اور اپنا جوتا اچھا دوسروں کو دکھائیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے. اگر آپ اپنی کسی ایسی حرکت کے ساتھ دوسروں کو گھٹیا یا حقیر جانتے ہیں تو وہ ہے تکبر. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ کا مقصد، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کا لباس اچھا ہو، کیونکہ خوبصورتی اللہ کو پسند ہے، اللہ خوبصورت ہے. پاک صاف ستھرے لوگ رہنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ کا ارادہ یہ ہے اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے، جو انعام کیا ہے آپ پہ، آپ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کی یہ نیت ہے، دوسروں کو آپ حقیر یا گھٹیا نہیں سمجھتے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور دوسری تکبر کی علامت یا تکبر کی تعریف یہ ہے بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا. آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ میرے پاس تو بڑا علم ہے، کوئی آ کے آپ کی کسی غلطی کی نشاندہی کرے، آپ کہیں تو کون ہوتا ہے، تو کون ہوتا ہے میری غلطی کی نشاندہی کرنے والا، تو نے کہاں سے پڑھا ہے، تو کہاں کا عالم. اور جتنا تکبر، اللہ کی قسم، جتنا تکبر ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے جو دین کے معاملے میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں لیکن ہوتے وہ جاہل ہیں، اتنا تکبر کسی اور انسان میں شاید آپ کو نظر نہ آئے. دین پڑھے ہوئے، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، اپنے آپ کو مولوی صاحب کہنے والے، امام صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب کہنے والے، ان کی غلطی کی نشاندہی کرنا تو دور کی بات ہے، ان سے جا کے ایک سوال کر لیں تو وہ آپ کو ایسے حقیر اور گھٹیا جائیں گے. تو کون ہوتا ہے، تو کہاں کا پڑا ہوا ہے، مجھ مولوی سے آ کے تو نے سوال کر لیا، تو نے مجھ سے پوچھ لیا حدیث کا حوالہ کا، میں نے تقریر کی، تقریر میں میں نے ایک بات کی، میری مرضی، میں جو چاہوں کہوں، تو کون ہوتا ہے آ کے مجھ سے حوالہ پوچھنے والا. وہ دوسروں کی تذلیل کرنا شروع کر دیتے. حالانکہ ان جاہلوں کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ دین آپ کی نانی اماں کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا دین ہے. جس طرح مولوی صاحب آپ کا حق ہے دین سمجھنے کا، اسی طرح اس کائنات کے ہر انسان کا حق ہے، اس کا حق ہے وہ آ کے سمجھے، اس کا حق ہے وہ آپ سے آ کے دلیل پوچھے. آپ ایک منبر رسول پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولیں اور پھر آپ میں اتنی ہمت نہ ہو کہ آپ کسی کی بات کی، وہ آپ کی اگر رہنمائی کرنا چاہتا ہے یا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اسی طرح معاملہ ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ نے دولت دی ہوتی ہے. یہ علم اور دولت، یہ دونوں چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں بھی ہیں اور اللہ کا بہت بڑا عذاب بھی ہیں. یاد رکھیے، یہی علم انسان کو برباد کر دیتا ہے اور یہی علم انسان کو بلندی کی، انسان کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے. یہی علم اور یہی دولت، یہ دو چیزیں انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمتیں. انسان چاہے تو ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے، اور اگر چاہے تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان تکبر میں پڑ جائے، اپنی زندگی بھی برباد اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لے. یہی حال ہے مالدار لوگوں کا، جس کے پاس کو تھوڑی سی دولت ہے. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں مالدار کہ جو مسجد میں صرف اس وجہ سے نہیں آتے کہ مسجد میں وہاں جا کے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا صف میں ان لوگوں کے ساتھ جو لیبر ہیں، مزدور ہیں، گھٹیا ہیں، جن کے پاس اتنی دولت نہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے انسان کو جس کی رہائش مسجد کے اندر، مسجد کے ساتھ رہنے والا، بالکل مسجد کے ساتھ متصل ایک جگہ وہاں رہنے والا، اور عین نماز کے وقت میں اپنے فلیٹ کا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا
اور کہتا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جا کے نماز نہیں پڑھتا مسجد میں۔ کیوں؟ پتہ نہیں کون ہے یہ، اپنے آپ کو بڑے دیندار سمجھتے ہیں اور یہ اور وہ، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اور ہے کون وہ؟ قرآن کا حافظ، قرآن حفظ کیا ہوا، سمجھتا اپنے آپ کو یہ ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک، میں جو کچھ، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں میری اپنی مرضی، کون ہوتا ہے مجھے کوئی کہنے والا؟ اور کبھی اس سے بات اگر کرنے کا موقع ملتا، اسے کہا جاتا کہ اللہ کے بندے یہ نماز فرض، کہتا مجھے پتہ ہے، آپ مجھے نہ سمجھائیں، پتہ ہے مجھے سارا کچھ، لیکن میں ایسے لوگوں کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنا چاہتا کہ جو مسجد میں کچھ، یعنی وہ دوسروں کی غلطیاں اور ان کے عیب نکالنا شروع کر دیتا، کہ جو مسجد میں بڑے نیک اور دیندار ہوتے ہیں، مسجد سے باہر ان کی اور حرکتیں ہوتی ہیں، اگرچہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں جو دین مسجد میں ہے وہی دین آپ کے لیے مسجد سے باہر بھی، لیکن اگر کوئی انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شیطان کے اس دھوکے میں آ جائیں کہ ان لوگوں کو دیکھ کے آپ مسجد میں آنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بڑا اچھا ہوں۔ یہ علم انسان کو اور یہ دولت انسان کو برباد کر دیتی ہے جب اس کی وجہ سے انسان میں تکبر آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رزق حلال کمائیں اور علم نافع ہمارے پاس ہو، نفع بخش فائدہ مند علم اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان میں تواضع آتی ہے، اس سے انسان ہمبل ہوتا ہے، انسان اس سے سنجیدہ بنتا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ جب کوئی انسان اپنے علم، اپنی دولت کی وجہ سے تکبر کرنے لگے